السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک ہی آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک مختصراً احادیث مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کے اندر یہ آیت پڑھتے رہتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا صحیح معنوں میں علم نہ ہو، ہم اس کو خالی ثواب کے لیے پڑھتے رہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس آیات کریمہ کے اوپر آپ بھائیوں کو اور اس پر اچھے انداز کے اندر آپ کے سامنے میں کچھ چند باتیں عرض کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العالمین آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میری بہنیں بیٹیاں جو اس وقت گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لائی ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی تمام پریشانیوں کو آسان فرما دے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کے 4 پہلو ہیں۔ اس آیات کریمہ کا جو میں نے آپ کو مطلب بتانا ہے، یہ میں نے آخر میں بتانا ہے۔ انسانی زندگی کی 2 زندگیاں ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور وہ موت تک ختم ہو جاتی ہے۔ مرحلے اس کے اندر 2 آتے ہیں۔ ایک مرحلہ ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے اور دوسرا مرحلہ یہاں دار الامتحان کے اندر آتا ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہی۔ اسی طرح دوسری زندگی کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ انسان کے مرنے سے لے کر میدان محشر تک، حساب کتاب ہونے تک، اس کے بعد 2 آگے گھر ہیں، ان دونوں میں سے ایک اس انسان کے لیے چوز کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ
کسی ایئرپورٹ پر چلے جائیں، کسی اڈے پر چلے جائیں، ہماری گاڑی جانے کو ہو تو ہم بہت دور اپنا سامان لینے کے لیے نہیں جائیں، کھانے پینے کا ٹشو وغیرہ جو بھی ہے، ہمارے دل میں یہ خوف ہوگا کہ ہماری گاڑی یا ہمارا جہاز جو ہے یہ اڑ نہ جائے۔ یہ ہر انسانی عقل کے اندر یہ شعور اور یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، اور وہ جب بھی ٹکٹ کراتا ہے تو وہ دور نہیں جاتا، وہ اس گاڑی کے ارد گرد گھومتا ہے، لیکن وہ گاڑی اس کی منزل نہیں ہوتی، منزل اس کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس نے جانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ہر دن آخرت کے قریب ہو رہا ہے، اور آخرت اتنی دور نہیں ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے کہ آخرت بہت دور ہے، جی آخرت کا نام ہی بہت بڑا ہے اور دور ہے۔ یہ دور نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ آنکھیں کھلنے تک، آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی آخرت شروع ہو گئی۔ یہ جو دنیا ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اپنی آزمائش میں رکھا، کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیمار کر کے، کسی کو دنیا کی دولت دے کر، کسی کو غریب کر کے، پھر کسی کو دولت دے کر اس سے چھیننے کی صورت میں۔ ان سارے مقصد کے اندر اللہ رب العالمین کا جو مقصود ہے بندے تک، وہ ان اللہ مع الصابرین ہے، کہ یہ میرا بندہ ان میری آزمائشوں کے اندر کس طریقے پر مجھ پر اعتماد کرتا۔ میرے بھائیوں، الدنیا مظہرۃ الآخرہ، یہ دنیا، الدنیا ملعون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ملعون بھی کہا ہے، اور جس دنیا کے ساتھ آج مسلمان دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس دنیا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، راستے کے اندر جا رہے ہیں اور ایک بکری کا بچہ جو ہے مردار اور مرا ہوا پڑا ہوا ہے، سمیل آ رہی ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ، اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، اللہ کے رسول، اس کو کون خریدے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی تو کوئی قیمت اس کی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اس دنیا کی بھی یہی حیثیت ہے۔ پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کا نہیں کہا، مچھر بھی اللہ کے ہاں یعنی ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک مخلوق ہے اللہ کی، لیکن اللہ نے دنیا والوں کے اندر رہنے والوں کے لیے سمجھانے کے لیے مچھر کے پر کی مثال دی کہ اگر اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر، پورا مچھر نہیں، خالی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اگر اس کی کوئی قیمت، کوئی قدر، کوئی منزلت ہوتی، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے مخالفین، اپنے دشمنوں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں، اللہ کے ہاں آخرت کی قیمت ہے، جہاں پر اس دنیا کے اندر ایک مومن، ایمان لانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محور بنانے والا اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا چہرہ اپنانے والا، آپ کی شکل و صورت اپنے جسم پر دھارنے والا، رب کائنات کی قسم کل قیامت والے دن دو ہی جگہ ہوگی، ایک جگہ مہمان نوازی کی ہے اور دوسری جگہ جلنے کی،
اور مہمان نوازی کرنے والا اللہ ہے۔ مہمان میرے اور آپ جیسے انسان ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور بنانے سے پہلے اللہ نے فرمایا والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور قسم ہے امن والے شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان آپ کو اور مجھے بنانے کے لیے، کہ میں نے انسان کو ایک حسین تر سانچے میں ڈالا۔ وہ حسین تر سانچہ اللہ نے فرشتوں کو کن کہہ کر بنایا، زمین آسمان کو کن کہہ کر بنایا۔ ایک انسان ہے اور ایک نون والقلم، ایک قلم کو اللہ نے اور ایک انسان کی عمارت اللہ رب العالمین نے، اور انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنایا، اور بنا کر فرمایا خلقتہ بیدی، کہ میں نے اپنے دست مبارک سے تمہیں بنایا۔ یہ عمارت جو میرے اور آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس عمارت کو بنانے والا اللہ ہے۔ اس عمارت کو بنا کر آپ کے حوالے کرنے والا اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کے مالک میں اور آپ نہیں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں میرا جسم، میرا ہاتھ، مائی جسم مائی چوز، میرا جسم میری مرضی، رب کائنات کی قسم میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں۔ کل اللہ کی عدالت میں یہ ہماری جو چمڑی ہے یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، اگر ہم نے غلط کام کیا تو ہاتھ گواہی دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا تو کچھ بھی نہ ہوا، اس سب کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ۔ میرے بھائیو، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان فرمایا کہ ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر خاص اور عام سمجھ جاتا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن یہ جہنم کو کہا جاتا ہے، جیسے علیین اور سجین جو ہے جہاں روحیں جائیں گی وہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور علیین یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادیاں ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اور جس دنیا کے لیے میں اور آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اس کے لیے رات دن ایک کر کے ہم اپنی صلاحیت اس پر لگا رہے ہیں۔ مکہ کے جو مشرک تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، لہذا صحابہ آپ نے ان برتنوں کو استعمال نہیں کرا۔ میرے بھائیو، آج ہم نے دنیا پر دل لگا لیا، لیکن ہماری مثال کیا ہے؟ جہاز اڑنے والا ہے اور ہمارے پاس ٹکٹ موجود ہے، ہم نے جہاز میں بیٹھنا ہے، ہماری منزل کوئی اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے، کھانا کھا رہے ہیں، آسمان سے جبرائیل امین آ گئے، آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے ساتھ ہی فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میرے صحابہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ جو کھجوروں کی چٹائی بنی ہوئی ہے، کل قیامت والے دن اللہ نے اس کا بھی حساب لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک آپ کا غلام فوت ہو گیا، آپ کی سواری کو سنوارتا تھا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ نار کے اندر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی جنگ کے اندر، کسی جہاد کے اندر اس نے کیا کیا کہ
اس نے غنیمت کے مال کے اندر چادر ایک اس نے لے لی بغیر تقسیم کرنے کے، فرمایا اس کی وجہ سے یہ نار میں جائے گا۔ آج ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھ کر، اس کے باوجود اگر ہم اپنے جسم پر حرام لگائیں گے، ہمارے اندر کھانا حرام کا ہوگا، ہمارا سب کچھ حرام کا ہوگا، تو پھر ہمیں یہ مطلب آنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ طہارت کر لیں، پاکیزگی کر لیں۔ پاکیزگی کا معنی یہ نہیں کہ انسان وضو کر لے، غسل کر لے، انسان پاک ہو گیا۔ انسان کے سارے جسم کو پاک ہونا چاہیے۔ انسان کے جسم کو پاک ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہاتھوں کو کیسے پاک کرے گا؟ حرام کھانے سے، حرام کمانے سے اپنے ہاتھوں کو یہ پاک کرے گا، یہ ہاتھوں کی طہارت ہے۔ اپنی شرمگاہوں کو پاک رکھے گا، اپنی بیویوں کی حد تک رہے گا۔ اگر ان کو بے لگام چھوڑے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی، حفاظت کا معنی یہ ہے ان کو غلط استعمال نہیں کرو گے، یہ گارنٹی دینا تمہارا کام ہے، اور تمہیں جنت کی گارنٹی دینا آمنہ کے لال کا کام ہے۔ آج ہماری شرمگاہیں اتنی بے لگام ہو گئیں، ہماری زبانیں اتنی بے لگام ہو گئیں، ہم کہتے ہیں جی طہارت کر لیا، جی وضو کر لیا، غسل کر لیا، ہم پاک ہو گئے۔ اس زبان کی طہارت یہ ہے، انسان جو ہے اس زبان سے لغویات اور غلط بات گال گلوچ نہ کرے، یہ انسان کی زبان کی پاکی ہے۔ ورنہ پاکی کی ضد جو ہے یہ غلاظت ہے۔ جب زبان غلاظت بولے گی تو یہ پاکی کی جو ضد ہے یہ غلاظت ہے۔ پاؤں کی پاکی یہ ہے، طہارت یہ ہے۔ اس دنیا کے اندر ان کو غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرنا، یہ پاؤں کی پاکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سر کی پاکی کیا ہے؟ ہم اپنے سر کو اگر پاک کریں، سر کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ سر چاہے دفتر میں ہو یا ڈاکٹر کی سیٹ پر ہو یا کسی بڑے عہدے پر ہو، سر ہی ہوتا ہے۔ سر اگر ٹھیک ہو جائے پورا عملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر سر بگڑا ہوا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، حرام لیتا ہے، تو سمجھے کہ وہ نیچے والا عملہ بھی غلط ہے، وہ بھی حرام خور ہے۔ اسی لیے اللہ نے جسم کے اندر اس سر کو وہ اہمیت دی ہے، اس کی پاکیزگی یہ ہے، اس سر کو کسی غیر اللہ کے آگے اس کو نہیں جھکانا، یہ سر کی پاکی ہے۔ سر اس سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر ہر آدمی اس بات کا احتساب کرے، میں اور آپ اگر ایک عدالت میں کھڑے ہو کر ہم اپنا احتساب کریں کہ میرے ہاتھ، میری زبان، میری جسم اور میری زبان، میرا سر کہاں کہاں غلط استعمال ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کے بدلے میں اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ جو کرامن کاتبین انسان کے گناہوں کو لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کتاب سے مٹا دیتا ہے، اور ان فرشتوں کو بلا دیتا ہے۔ جہاں انسان نے روح زمین پر گناہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس زمین سے اس گناہوں کو بلا دیتا ہے۔ یہ توبہ جو ہے یہ روح کی غذا، یہ روح کا غسل ہے، انسان کی پاکی ہوتی ہے۔ پھر معاملہ یہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر اور اس کی حیثیت بھی نہیں دی، لیکن آج ہم جس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ متاع اس دنیا کو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس کو جائز طریقے پر استعمال کرو، لیکن ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اس آیات کو بھی دیکھو کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو کچھ نعمت آپ کے پاس ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور
और लैसा बैनहू व बैनहू तर्जुमान वला हिजाब, अल्लाह के और तुम्हारे दरमियान कोई हिजाब भी नहीं होगा और कोई तर्जुमान भी नहीं होगा। लैसा बैनहू व बैनहू तर्जुमान, बिल्कुल बराह रास्त 1 to 1 मेरा रब आपसे गुफ्तगू करेगा और आपसे आपके बारे में गुफ्तगू करेगा, आपसे आपके बेटों बीवियों के बारे में भी गुफ्तगू नहीं करेगा कि मैंने आपको ये नेमत दी थी, ये कहां खर्च की है। लैसा बैनहू व बैनहू तर्जुमान, ये बात याद रख लें, आपके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा। वहां पर पंजाबी पश्तो ये नहीं होगी, वहां पर अरबी होगी। अल्लाह ने सवाल करना है और इसका जवाब देना है। आप अपने जिस्म के इमाम हैं। इमाम का मतलब यह नहीं है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा दे और वो इमाम है, नहीं। आप अपने जिस्म के इमाम हैं और मुल्क के बादशाह को भी हदीस कुदसी के अंदर इमामुन आदिलुन इमाम कहा गया है। अगर इमाम दुरुस्त होगा तो समझ लें रियाया भी दुरुस्त हो जाएगी। इसीलिए हदीस कुदसी के अंदर 5वें नंबर पर अल्लाह ने अपने नबी के जरिए कायनात वालों को यह बात समझाई है कि कायनात के नौजवानों, तुम्हें अगर अमीर तरीन और हसीन और जमील औरत अगर तुम्हें गुनाह और बुराई की दावत दे और उस वक्त तुम इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह तुम्हें उस वक्त जन्नत अता फरमाता। बुराई सामने हो, बुराई अगर ना हो तो सारे ही मोमिन हैं। मोमिन तो इंसान उस वक्त होता है जब बंद कमरा हो, देखने वाला कोई ना हो, ये दुनिया की हर आराइश हो, गुनाह करने की हर चीज मुयस्सर हो, उस वक्त गुनाह को छोड़ा जाए तो अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाता। ऐसे जुबानी कलामी तो हम सारे ही हाजी नूरुद्दीन मलंग हैं, लेकिन मामला यह है कि तन्हाई के अंदर जहां सिर्फ मेरा रब देख रहा है और इसके पास गुनाह करने के सारे अहसाम मौजूद हैं, इसके बावजूद ये उससे किनारा कशी करता है, तो अल्लाह के नबी के जरिए फरमाया उन नौजवानों को ये मेरा पैगाम दे दो कि अल्लाह उन्हें अर्श का साया नसीब फरमाए। कितना बड़ा इनाम है और इस इनाम को आज हम अपने किरदार और अपने अमल से हम उस किरदार को ख़त्म कर देते हैं। जब आपको अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। आपके अब्बा जान को और मेरे अब्बा जान को अल्लाह ने फरिश्तों से सजदा करवाया था और हुक्म दिया था कि आपने आदम को सजदा करना है। क्या आदम अलैहिस्सलाम आपके और मेरे बाप हैं या नहीं हैं? तो मालूम यह हुआ कि इंसान की कदर इतनी बड़ी है कि अल्लाह ने इस कायनात के अंदर अशरफुल मखलूकात बनाकर अल्लाह ने पूरी मखलूकात से इसको अफजल बनाया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा, खैर वाली उम्मत, उखरिजत लिन्नास, आप सारे अल्लाह ने निकाले गए। ये एजाज आपको भी है, आप निकाले गए हो। अगर आपके दफ्तर में कोई इस दुनिया के अंदर कोई सर अगर ये आपसे ये लेता है, रिश्वत लेता है, आप वहां खड़े होकर दावत दो ना, कहो ना ये आप लिन्नास निकाले गए हो। किस लिए? अल्लाह की दावत के लिए। आप अफसर को बोलो ना कि भाई मैं ये काम नहीं करता। कोई हराम खा रहा है उसको रोको ना। इस दुनिया के अंदर खाली एक नमाज रह गई है और हमने इस नमाज को समझ लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया के अंदर इस दीन का एक एक धागा खत्म होता जाएगा, इंसान उसको छोड़कर दूसरे को पकड़ लेगा। आज देख लें कि आज हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज के साथ हमारी बुराइयां भी जारी है। इस दुनिया के अंदर हमने बुराइयों के सामने अपनी जुबान से, अपने हाथ से और दिल के अंदर बुरा नहीं समझा। हम वहीं पर फतूबा लिल गुरबा, हम ये इस्लाम जो है अजनबियों के अंदर आया था, क़यामत के कुर्ब के अंदर ये इस्लाम अजनबी हो जाएगा।
اور یہ اجنبی کیسے ہوگا؟ آج جاؤ نا آپ کے گھروں کے اندر شادیاں ہوں، آپ خالی میوزک بند کروائیں، آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی آپ کو بالکل ایسے کر دے گی جیسے آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھیں گے۔ فطوبی للغرباء، قیامت کے قرب میں دعوت دینے والا اور اسلام بالکل تنہا اور اجنبی ہو جائے گا۔ آپ وہاں پہ یہ دعوت دو گے کہ یہ میوزک بند کر دو، آپ کو کتنی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم خالی کلمہ پڑھ کر نماز کو ہم نے پکڑ لیا، نماز واقعی پڑھنے والا یہ افضل ترین انسان ہے، لیکن نماز کے ساتھ اور لوازمات جو ہیں یہ بھی تو ہیں جو درست کرنے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر ہم نے جس دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور کل قیامت والے دن میرا رب کہے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، 120 صفیں انبیاء کی ہوں گی اپنی اپنی امتوں کی، ان میں سے 80 صف صرف محمد رسول اللہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، ہاتھ سے، وضو سے، ان اجزاء سے میں پہچان لوں گا۔ اور صحابہ کی محبت دیکھو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی کل قیامت والے دن وہ وضو کرنے والے اجزاء سے اپنی امت کو پہچانیں گے، انہوں نے وضو یہاں کرنے سے کے بجائے پوری بازو دھونا شروع کر دی۔ صحابہ کرام نے کہا آپ نے کیوں کہا؟ مجھے پتا ہے یہاں تک کرنا ہے، میں یہاں تک اس لیے دھوتا ہوں کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے مجھے پہچانے۔ یہ اس جنت کے حریص تھے صحابہ کرام۔ ہم نے جنت کے مقابلے میں دنیا کا سودا کر لیا، ہم نے اس دنیا کو بالکل اپنی مال اور متاع سمجھ لیا، اور اس دنیا کو یہ سمجھ لیا یہ دنیا ہماری تا حیات اور قیامت تک ہمارے پاس رہے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں نہیں رہے تو اس دنیا میں کوئی اور انسان نعوذ باللہ ان سے کوئی سبقت لینے والا نہیں کہ یہ دنیا اس کی بن جائے گی۔ آج ہم نے اس دنیا کے اندر ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے، ہمارے گھروں کا رسم و رواج ہم نے مغربی میڈیا کو دیکھ کر، آج تو انگریزوں نے خالی ہماری داڑھیوں کو اتارا ہے اور لباس کو اتار کر ہمیں پینٹ پہنائی ہے، ہماری عورتوں کے بال کٹا کر آج ہمارے گھروں کے اندر ٹائٹس آ چکے ہیں، اور یقین کریں اتنا بےہودہ لباس آ گیا ہے۔ اگر حاجی صاحب کی نمازوں کو دیکھیں، حاجی صاحب کے ہم اگر دیکھیں اس کے حج کو، اس کی نمازوں کو، رب کائنات کی قسم غیروں کو ان سے نفرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں جن کے گھروں کے یہ حال ہیں۔ آج ان کے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ٹائٹس پہن کر انگریز نے تو خالی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ابھی آپ کے لباس اتار دیا ہے، برقع اتارا ہے، ابھی تو آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، آگے کیسے رنگ تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ اگر آپ کا لباس نہ اتار دیا اس مغربی میڈیا نے، اور جس کے بارے میں وہ درس یہ دیتے ہیں، اسلام نے ہمیں نعوذ باللہ دیا کیا ہے؟ اور ہماری عورتیں بھی کلمہ پڑھنے والی کیا کہتی ہیں؟ اسلام نے کیا دیا ہے؟ اور اسلام نے تو تجھے جو کچھ دیا ہے وہ تو دنیا کا کوئی مذہب تمہیں دے نہیں سکتا۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کا ترجمہ اور مقصد آپ کو سمجھانے لگا، اس کا ترجمہ ایسے کرنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کا مکان بنتا ہے، محل بنتا ہے، اور ٹھیکیدار بناتا ہے، نقشہ بنایا، اور بنا کر اس نے وہ
مکان تیار ہو گیا، اب اس نے اس کے اوپر لگا دیا فار سیل، اور مکان جس نے بنایا ہے وہ چاہے ہندو ہو سکھ ہو، اس نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا یہ مکان فار سیل ہے، لیکن اس کے اندر دھوکہ ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ آپ اپنے ایمان سے یہ بتائیں، آپ اس مکان کو خریدیں گے؟ اس مکان کی قیمت بھی آدھی، چوروں جیسی قیمت۔ 1 کروڑ کا مکان آپ کو 25 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، لیکن لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ مکان فار سیل ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں 1 کروڑ کا مکان 25 لاکھ میں آپ خریدنے کو تیار ہوں گے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور آپ جہاں دھوکہ ہوگا، جہاں یہ معلوم ہوگا یہ دھوکہ ہے، اور وہاں پر آپ اپنا پیسہ ضائع کرنا یہ سمجھو گے کہ آپ بے وقوف ہیں، یہاں پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اس لیے اس کے اندر دھوکہ ہے۔ کائنات والے پروردگار نے زمین آسمان کو بنا کر، حسین و جمیل بنا کر، کائنات والے پروردگار نے اعلان کر دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا کہ یہ متاع اور غرور یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس کو دھوکہ کہنے والا کون ہے؟ پھر مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ دل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کا ایک اور معنی میں ترجمہ یہ کریں، بھائی خطبے کے دوران آپ باتیں نہ کریں، جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائیں برائے مہربانی۔ پچھلے جمعے پر بھی کچھ بھائی جو ہے وہ نماز خراب کر رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ یہ خطبے کے دورانیہ بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، کسی کو مخاطب کرنا۔ ایک دوسرے معنی میں اس دنیا کا میں آپ کو معنی اور مطلب سمجھاتا ہوں۔ لغت کے امام ہیں امام اسماعیل، ان کو 2 چیزوں کا ترجمہ نہیں آتا تھا۔ ایک جس کتے کے اوپر نشان ہوتے ہیں اس کی عربی نہیں آتی تھی، اور ایک متاع کا معنی نہیں آتا تھا کہ یہ متاع الدنیا الا غرور، یہ متاع کا معنی نہیں آتا تھا کہ یہ متاع کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اس 2 مطلب کو سمجھنے کے لیے دیہات کا رخ انہوں نے کیا، اور رخ کرنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ راستے کے اندر ایک عورت انہیں ملی، اور اس کے ساتھ ایک بچہ جا رہا ہے۔ وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ امام کس چیز کی 2 چیزوں کی عربی، وَمَا متاع دنیا الا متاع الغرور، متاع کا اور اس کتے کا معنی عربی اس کو نہیں آتی تھی، اور جا رہا ہے بچہ اپنی ماں کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ماں جا رقیم واخذ متاعی وسعید للجبل، کہا میں نے ایک کتے کو دیکھا ہے، اس کے منہ کے اندر ایک ٹاکی ہے، اور وہ ایک جبل پہاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ امام وہیں سے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ عربی میں کتے کو رقیم کہتے ہیں، اور متاع جو ہے یہ چولہے کے قریب جو ٹاکی ہوتی ہے، جو اکثر مائیں بہنیں روٹیاں بناتے وقت چولہے کو صاف کرتی ہیں، متاع کا معنی یہ ہے اس کے منہ میں جو وہ ٹاکی تھی وہ متاع لے کر وہ جا رہا تھا۔ اس امام کو اس کا مطلب آ گیا، یہ دنیا کی حیثیت اس چولہے کے ساتھ اس ٹاکی کی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس دنیا کے لیے ہم
بے یار و مددگار، ہم اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی ہم اس کے اندر حرام کھا رہے ہیں، حرام پی رہے ہیں، حرام کمائیاں کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، کل قیامت والے دن سوچوں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ جو ہمارے دماغ میں سوچ آتی ہے نا کہ میں سامنے والے بھائی کو دھوکہ دے دوں، میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر لوں یا کسی کی زیادتی کو دبا لے، قیامت والے دن ان دماغ کی سوچوں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ بغض کا، اور کل قیامت والے دن میدان محشر پر اللہ ان بکریوں کو، جنات، پرندوں کو بھی، ہر چیز کو جمع کرے گا، لیکن انسان وہاں پر ان کی قبریں پھٹے گی اور قبروں سے یہ ننگا ہو کر یہ اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ آج اگر کوئی قبر پھٹ جائے قبرستان میں، لوگ استغفار کرتے ہیں، یہ میت جو ہیں قبروں سے اٹھیں گے اور قبریں پھٹے گی، زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، اور قیامت والے دن اللہ ساتوں زمینوں کو اپنے دست مبارک میں لے کر کہے گا کہ کون ہے آج للہ الواحد القہار، کون ہے مالک؟ آسمانوں کو لے کر اللہ کہے گا کون ہے جس کی آج حکمرانی ہے؟ اس اللہ کے سامنے لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس اللہ کے سامنے جہاں پر پوری کائنات تھر تھر کانپے گی اور پوری کائنات کے انبیاء تھر تھر کانپیں گے۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کا وہاں بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا وہاں پر مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہے، آپ کا بیٹا آپ سے بھاگ رہا ہے، آپ بیٹے سے بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، رب کائنات کی قسم وہاں دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج ہم نے اس دنیا کے اوپر کیا کچھ کر دیا؟ یہ دنیا اور آخرت، جنت میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر جنت ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا ایک قدم دنیا پر ہے اور دوسرا قدم جنت کے اندر ہے۔ سورہ فجر آخری آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جائے اس جنت کے اندر جو میں نے تیرے لیے بنائی تھی۔ کیا تو نے دنیا میں کام کیا؟ کام یہ کیا کہ تو نے اللہ کی مرضی کے مطابق وقت گزارا۔ جتنا بھی تو نے یہاں پہ گزارا، امتحان میں نے بھی دیا، آپ نے بھی دیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا اس امتحان کو دیکھ لے۔ ایک دروازے سے ہم اندر جاتے تھے وفاق المدارس کے امتحان دینے، اس دروازے سے ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں دوسرے دروازے سے جانے کی اجازت تھی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بس اتنی ہے، ایک دروازے سے آپ ان ہوئے اور دوسرے دروازے سے آپ کا گزر ہو گیا۔ جب رات کی تنہائی کے اندر اللہ کو تم راضی کرو گے تو پھر تمہارا دل یہ کہے گا فنا کیسی بقا کیسی، فنا کیسی بقا کیسی، جو ہم ان کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ میرے بھائیوں، ہماری فنا اور ہمارا بقا کچھ بھی نہیں ہے، ایک دروازے سے ہمارا ان ہوئے اور دوسرے سے ہمارا گزر ہوا۔ لیکن یاد رکھ لیں، اس دنیا سے کامیاب انسان وہ اٹھے گا۔ ہر جمعے پر میں آپ کی توجہ اس طرف میں دلانا چاہتا ہوں، اور ہر جمعے میرا وہی موضوع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر کامیاب وہ ہے، آپ چھوڑیں فرقوں کو، جو مرضی کر لیں، میری بات کو اپنے کانوں تک رکھ لینا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر آئے، آپ کے ہاتھ کے اندر تورات کا ایک کچھ حصہ ہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ
غصے سے آپ کے چہرے پر سرخی مبارک آ گئی، آپ غضبناک ہو گئے۔ حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو یہ مخاطب کیا کہ دو جہان کے سردار کے چہرے کو دیکھ لو۔ فرمایا اللہ کے رسول میں حضرت عیسیٰ کی اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، اور اس کا بھی چند اور آنکھ جو آسمان سے اتری ہے۔ کہاں سے اتری ہے؟ ہم تورات کا، انجیل کا انکار تو نہیں کر سکتے نا، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہ آج میں آپ کے سامنے ایک نئی بات رکھنے لگا ہوں۔ جس طرح میں ہر جمعے پر یہ آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں، کیا ہم انجیل کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم انجیل پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عمر، آج صاحب انجیل بھی اگر آسمان سے، صاحب انجیل بھی اگر صاحب تورات بھی اگر ہوتا تو وہ بھی اپنی کتاب کو چھوڑ کر میرے قرآن کو وہ پڑھتا۔ کس کو پڑھتا؟ قرآن کو پڑھتا، یہ اس کو ترک کر دیتا۔ اس لیے لَتُؤْمِنُنَّ، اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری امتوں کے اندر اگر میرا پیغمبر آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی شریعت کو چھوڑ دینا ہے، اور تم نے محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنانا ہے، اور اس کی دعوت بھی دینی ہے، اور اس کا اقرار بھی کرنا ہے۔ آج مجھے جب یہ بتاؤ کہ ہمیں قرآن سے ہٹا کر مولویوں نے، ہمیں آسمانی کتابیں نہیں ہیں، وہ فقہ کی کتابیں، وہ آسمان سے نہیں اتری، وہ فرشتہ لے کر نہیں آیا، وہ تو زمین پر اور بھینسوں کی گترین کے اندر بننے والی ان کتابوں کو، اور ان کتابوں کو گھروں کے اندر لکھنے والے، آج ہم نے قرآن سے ان کو افضل سمجھ لیا، نعوذ باللہ، اور ان کو سمجھ کر ہم نے ان جو امام ہیں ان کو بھی ہم نے وہ درجہ دے دیا جو درجہ نعوذ باللہ وقت کے نبی کو دیا جانا چاہیے تھا۔ آج ہم نے وہ درجہ ایک عام امام کو دے کر ہم حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی بن گئے، لیکن سلسلہ محمدیہ سے ہم نہ جڑ سکے۔ میری دعوت یہ ہے، اس مسجد کی دعوت یہ ہے، اس قرآن کی دعوت یہ ہے، رب کائنات کی قسم، اس قرآن کے اندر 3,21,250 قرآن کے حروف ہیں۔ یہ قرآن کے حروف نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی زندگی کے پروف ہیں۔ ہر حروف کے ساتھ میرے محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا نظر آ رہا ہے۔ یہ قرآن تمہیں سلسلہ محمدیہ دے رہا ہے، اور ہم سلسلہ محمدیہ کے تارک ہو کر اللہ کی شریعت کا انکار کر کے ہم اس دنیا سے، اپنی دنیا تو برباد کر ہی گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کے اندر شریعت محمدیہ کو بھی ترک کر کے ہم کسی اور کی شریعت پر دنیا سے مر کر جا کر ہم وہاں پر اللہ سے جنت الفردوس کے حقدار بنتے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انسان نا انصافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگ بھی مسجد میں آئے، سننا سنایا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ الہ العالمین، ہر ایک انسان دنیا سے جانا چاہتا ہے، یا اللہ ان سب کو سلسلہ محمدیہ سے جوڑ کر صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں ظہیر بٹ صاحب، دوران سفر
عمرہ کے سفر پر گئے ہوئے تھے، وہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے اندر وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد مختصر جو ہے وہ نماز جنازہ ان کا ادا کیا جائے گا فوراً، غائبانہ نماز جنازہ، چونکہ یہ سنت ہے ان کے حق میں۔ جو شہید ہوئے ہیں وہاں پر روڈ ایکسیڈنٹ میں، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات دنیا سے فوت ہو کر گئے ہیں، اللہ تمام کی مشکلات آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔